لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے، جس کے بے شمار انگنت تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اس ایک جان کا جوڑا اسی میں سے بنانے والا، جس نے کثیر مرد عورت جہان میں پھیلائے اور ان کثیر انسانوں میں سے جس نے ہمیں منتخب کر کے اپنی محبوب امت میں کر دیا، اسی سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اس خیر سے کبھی محروم نہ فرمائے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قربانی کے ایام قریب آ گئے ہیں، ذی الحج شروع ہونے والا ہے، اور جیسے ہی یہ مہینہ خاص طور پر قریب آتا ہے، عید الاضحیٰ قریب آتی ہے، لا محالہ
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کو ملنے والے اعزازات کا تذکرہ، ان پر آنے والے امتحانات کا تذکرہ زبان سے عام ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مومن ہر دن میں دسیوں بار جناب ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، اور ہماری تو عبادت ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد نہ کیا جائے۔ آج کی یہ گفتگو اسی حوالے سے کہ ہمیں ایسا وجود بننا چاہیے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے اندر ہمارے پیغمبر، ہمارے ہادی و مرشد کا بھی اسوہ قرار دیا ہے، یعنی ساری کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی شخص، کوئی ذات اسوہ ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ جس طرح سے ان کی وابستگی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا تھا کہ ایک ایسا وجود بھی کائنات کے سامنے متعارف کروایا جائے جو سر کا پا ایسا ہو جیسا اللہ کے کسی دوست کو ہونا چاہیے۔ اللہ نے یوں ہی انہیں خلیل کا لقب عطا نہیں فرمایا، اور وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے ایسے محبوب نبی ہیں اور ایسے محبوب انسان ہیں کہ جن کی محنت اور جدوجہد کو بالآخر یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ ان اکیلے کو امت قرار دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں نوازا بھی اسی طرح سے ہے، جیسے امتحانات بڑے شدید آئے ہیں تو اللہ کی عطا بھی اسی طرح سے آئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم ٹھیک راستے پر ہوں، اور ٹھیک راستے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آزمائش شروع ہو جائے گی، ٹھیک راستے پر ہوں گے تو آزمائشیں زیادہ ہوں گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ آزمائش آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائے جائیں گے، شدت کے ساتھ آزمائے جائیں گے۔ تو آزمائشیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی غلط جگہ پہ ہیں۔ آزمائش شرط ہے ایمان کی، اور جب آپ ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو بہرحال پھر یہ مقام بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ایسی ہی برگزیدہ ہستی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے بڑے بڑے امتحانات قبول کیے ہیں، بڑی مشکل ابتلاؤں سے اور سخت قسم کی آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ ان کی پوری زندگی کا غالب حصہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں، قرآن مجید میں ایک جگہ جہاں آپ نے ان کے بتوں کو توڑا ہے، اور وہ عمر کیا ہے، اس وقت عمر کیا ہے، قرآن اس کا ایک اشارہ دیتا ہے کہ جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، فتى يذكرهم يقال له ابراہیم،
ایک نوجوان ہے، ایک لڑکا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے اس کے خلاف، یعنی جس وقت آپ کی قوم کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے، جس وقت آزمائش، یہ بڑی آزمائش سے آپ گزرنے والے ہیں، اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، بالکل ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہے. اور پھر ان آزمائشوں کا سلسلہ یہاں سے چلتا ہوا کہاں پہنچا ہے؟ جب آپ خود اپنے بارے اور اپنی بیویوں کے بارے میں اس قدر پریشان ہیں کہ اب اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، یعنی بڑھاپا آ گیا ہے. یوں پوری زندگی اگر آپ اندازہ لگائیں، کیلکولیشن کر لیں کہ اگر 17-18 سال کے نوجوان کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں اور 17-18 سال سے لے کے 86 سال میں جا کے بیٹا ملتا ہے تو یہ کتنی آزمائش ہوئی؟ میں اور آپ ہم بلبلا اٹھتے ہیں، 4 دن مشکل کے آتے ہیں تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنی لمبی آزمائش. آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ میں زیادہ عمر بتا رہا ہوں. فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، یہ قرآن نے کہا. فتن کہتے ہی اس کو ہیں جس کی ابھی داڑھی مونچھ تھوڑی تھوڑی ابھر رہی ہو، نوجوان ہو. فتیۃ، جوان بالکل. دوسری جگہ بھی قرآن نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ نوجوان تھے تھوڑے سے کہف والے جنہوں نے ایمان کے لیے ہجرت کی. یہاں سے نوجوانی سے شروع کر لیں، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بھاگنے چلنے پھرنے کے قابل ہوا. مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا 6 سال، کسی نے کہا 8 سال. چلیں ہم 8 سال کا بھی لگا لیں تو 86 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ 94 سال میں اتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں. 94 سال میں اتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے. تو کتنا وقت لگتا ہے جی؟ گویا 80 سال تقریباً 80 سال مسلسل آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں. پھر کہیں جا کر اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب بھی سچ کر دکھائے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب دیکھ ہم کیا بدلہ دیتے ہیں. اب بدلے شروع ہوئے، اب واپسی شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو پہلا سبق آج کی اس گفتگو سے اللہ کے بارے میں شکوہ نہیں کرنا. اس پورے دورانیے میں سیدنا ابراہیم کی سیرت کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے کہ اللہ کے لیے اگر قوم سے لڑنا پڑا تو لڑ رہے، باپ کی طرف سے تان و تشریح کو برداشت کر رہے. باپ نے گھر سے نکالا تو نکل پڑے، انہوں نے آگ میں ڈالا تو چلے گئے. راستے میں فرشتوں کی مدد بھی قبول نہیں کرتے. اگر وہ ہجرت پر مجبور کرتے ہیں تو ہو گئے. اگر وہ راستے میں آزمائش آئی، بیوی کو قید کر لیا گیا تو پھر بھی اللہ کے سامنے کوئی شکوہ نہیں بلکہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر جب اللہ نے اولاد نہیں دی تو شکوے کے ساتھ اللہ سے اولاد نہیں مانگی کہ اللہ ساری زندگی گزر گئی، سب کو عطا کرتا مجھے کچھ دیا نہیں، بلکہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اسی سے طلب کرتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا نہیں دوبارہ نہیں کرتے. اور پھر جب بیٹا ملا ہی ملا ہے، کسی شخص کو جو پہلی اولاد ملتی ہے نا، ہم میں سے اکثر باپ ہیں، اوپر بیٹھی ہوئی خواتین میں سے اکثر مائیں ہیں. ماں اور باپ کو جب پہلی اولاد ملتی ہے تو وہ اتنی محبوب ہوتی ہے، وہ بار بار اس کو دیکھتے ہیں، بار بار اس کو چومتے ہیں، بار بار
کبھی اس کے پاؤں چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، بار بار اس کے ساتھ وقت گزار، انہیں چین نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ کچھ وقت نہ گزار لیا جائے، خاص طور پر پہلی اولاد۔ اور یہ ایک ایسا بات ہے کہ اولاد ملی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ چلو اس کو چھوڑاؤ۔ کہاں؟ کون سی جگہ؟ کون سی جگہ تھی جہاں چھوڑا؟ ایک ایسی وادی جو غیر ذی زرع ہے، جہاں ہوتا ہی کچھ نہیں، جہاں کوئی درخت بھی نہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں پہنچایا ہے۔ اور پھر قرآن جو اگلا مرحلہ اور منظر پیش کرتا ہے، فلما بلغ معه السعي، جب ساتھ بھاگنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے لائق ہوا، تو ایک نئی آزمائش کے ساتھ اللہ نے بھیجا کہ چلو اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے بدلہ عطا فرمایا ہے کہ اب دیکھو ہم تمہیں کیا بدلے عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے بدلے عطا فرمائے، ایسے بدلے۔ جب اللہ بدلے عطا کرتا ہے نا مومن کو، اس کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں رفع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو مومن یہاں مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں گزار کر آخرت میں داخل ہوگا نا، تو آخرت کی پہلی گھڑی، آخرت کا پہلا منظر جب یہ اللہ کے فرشتوں سے آمنا سامنا ہوگا، اور جب وہ اس سے سوال پوچھ رہے ہوں گے اور یہ انہیں سورج کے غروب ہوتے ہوئے دیکھ کر اس منظر کو کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، اور وہ اسے کہیں گے وہ اللہ کے بندے تو نماز ساتھی لے کر آ گیا ہے، چل اب یہ لے بستر، یہ لے لباس، اور سو جا اس لباس کو پہن کر اس بستر پر، جنت کے اس بستر پر، اور اس طرح سے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی، یعنی جیسے اسے اس کا شوہر کے سوا کوئی آواز نہیں دے سکتا، اسی طرح سو جاؤ اور قیامت کو اٹھائے جاؤ۔ یہ جو پہلی منزل سے نکل کر آدمی آگے جاتا ہے تو ساری تھکن، جسے کب اسی لیے اللہ کے نبی صاحب فرمایا کرتے تھے یہ پہلی گھاٹی ہے آخرت کی گھاٹیوں میں سے، کیوں؟ یہاں جنت شروع ہو گئی مومن کی، اس کی تھکن ختم ہو گئی۔ اسی طرح جو پہلا منظر ہے جنت کا، میری طرف توجہ کیجیے، جو پہلا منظر ہے جنت کا جسے قرآن نے بیان کیا، دونوں کے لیے کہا، کافروں کو بھی وسیق الذین، دونوں کے لیے کہا وسیق الذین کفروا اور سیق الذین، وہ جو لوگ جنت جانے والے ان کے لیے سیقہ کا لفظ استعمال کیا، دونوں کو ادھر بھیجا جائے گا۔ اور لفظ کا مطلب یہ ہے ساقہ یسوق سے دھکیلنا، دھکے دینا۔ حالانکہ جنتیوں کو تو کوئی دھکا نہیں، ان کو تو پروٹوکول ملے گا۔ یہ کیا منظر ہے؟ آئیے ذرا تفسیر والوں سے، مفسرین سے پوچھتے وہ کیا کہتے ہیں۔ جنتی جب رب کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے اور سامنے جنت کے منظر دیکھیں گے، یہ وہیں بیٹھ جائیں گے، دروازے کے سامنے بیٹھ جائیں گے، اٹھیں گے نہیں اور سمجھیں گے کہ یہی جنت ہے۔ وہ منظر دیکھ کے پہلا منظر اسی پر فدا ہو بیٹھیں گے، اور پھر انہیں اٹھایا جائے گا، ان کو اٹھا کے کہا جائے گا آگے بڑھو، جنت تو ابھی آگے ہے، یہاں تو پہلا منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام بھی آتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی آتی ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی برکتوں سے نوازا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ابھی میں نے درود پڑھا ہے، پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک علی، پڑھیے ذرا، کیا مانگ رہے ہم؟ ذرا سوچ سمجھ کے مانگا کیجیے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں عطا فرما، ان کی آل کو برکتیں عطا فرما۔ کیسے؟ کس کی طرح؟ کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکتوں کے دروازے ابراہیم پر کھولے، وعلی آل ابراہیم، اللہ جیسے تو نے برکتوں کے دروازے، برکتوں کی برکھا ابراہیم پر برسائی، جیسے ان کی آل اولاد سے برسائی، ایسے ہی اللہ تو محمد اور ان کی آل اولاد سے بھی برکتیں نازل فرما۔ یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کا تصور کیا ہے؟
اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، آزمائشوں کے بعد اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش، کیسی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی جناب ابراہیم کو. اللہ اکبر. میں نے الحدیث سے 26 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے پہلے بھیجے ہیں رسول. کون؟ نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ، سب جا کے آخرکار حضرت نوح کی اولاد قرار پاتے ہیں. ابراہیم بھی حضرت سام کے بیٹے، شام حضرت نوح کے بیٹے، اور اسی وجہ سے یہ جو آسمانی مذاہب ہیں ان سب کو سامی ادیان کہا جاتا ہے. یہ سب آخر میں وہاں جا کے اگر نبوت کے سلسلے سے براہ راست جڑتے ہیں تو حضرت نوح کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن اس سے نیچے آ جائیے. ابراہیم کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اور پھر جب قربانی کے اس عظیم عمل سے گزرے جس سے ابھی کچھ دن بعد ہم گزریں گے، تو اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم بدلے میں یہ ذبح عظیم دیں گے. اور ایسا بدلہ دیا اللہ اکبر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو مانگا، جو چاہا، وہ سب مل گیا. اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میری نسل میں بھی عطا فرما دے، تو اللہ نے وعدہ کیا ایک ایکسیپشن، ایک استثناء کے ساتھ. فرمایا ٹھیک ہے تمہاری نسل کو یہ عطا فرماؤں گا، لیکن لا ینال احد الظالمین، اگر تمہاری نسل میں کوئی ظالم ہوا تو ظالم کے ساتھ ہمارا وعدہ نہیں ہوگا. گویا یاد رکھیے نسل بڑی ہے، نسل کو برکت ملی، لیکن اس برکت کا تعلق، اس کا انسلاک لازم ہے کہ توحید کے ساتھ مخلص رہیں. اگر توحید چھوڑیں گے، آل ابراہیم جیسی بڑی نسل میں ہونے کے باوجود بھی اگر شرک کرنے پہ آمادہ ہوئے، اللہ نے اس نسل کے باوجود بھی ان کو برکت کی عطا نہیں کرنا ہے. یہ دوسرا بڑا سبب ہے کہ اگر آل ابراہیم کا حصہ ہونے کے باوجود شرک کرتے ہوئے توحید کا راستہ چھوڑنے پر ان برکتوں سے راستہ کٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، ناتعلقی ہوگی، اللہ کی رحمت و برکت کا حصول نہیں ہوگا، تو جن کا نسبی تعلق، جن کی نسل حضرت ابراہیم سے نہیں ملتی، ان کا کیا بنے گا؟ وہ کس فرقے پر، وہ کس بھروسے پر شرک کیے جاتے ہیں اور شرک کی نئی نئی تعویلیں کرتے ہیں. کتنی قسم کا شرک ہے جو یہاں ہوتا ہے. اللہ کی پناہ، ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی معبود بنا رکھا ہے، ہر کسی نے، اور کچھ نہیں تو اپنے لیے کسی مذہبی سیاسی قائد کو ہی خدا بنا رکھا ہوگا، جس کے آگے پیچھے اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور برکتیں حاصل کرنی ہیں وہ توحید کے ساتھ جڑے رہیں گے. برکتیں حاصل کرنی ہے تو اللہ کا فضل چاہیے، اس کی رحمت چاہیے. اللہ اکبر. اور برکت کا ایک تعلق، اللہ نسل کو مبارک راستے پر ڈال دیتا ہے. اللہ نسل کو چاہیے، کیوں کہ آپ یقین کریں گے، آپ دیکھ لیں، اور ابھی بعد میں دیکھنا کیا ہے، پہلے دیکھ لیجیے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے پردادا کا نام بھی جانتے ہیں؟ کتنے ہیں جو پردادا کے باپ کا نام بھی واقف ہوں سے؟ کتنے ہیں جو کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو ان کے اعمال سے باخبر ہوں؟ لیکن برکت کا کمال اللہ کی طرف سے جب ظہور ہوتا ہے، آپ نہیں یاد کرتے تو نہ کریں. اللہ ان کو ایسے لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ان کو یاد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ ان کے تذکروں کو بھی زندہ رکھتا ہے، ان کو یاد بھی کرواتا ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام لے کر ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جن سے ہمارا کوئی نسلی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو مبارک نسلوں میں سے کر دیا. آج بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے. اللہ نے کمال درجے کے لوگ عطا فرمائے ہیں.
नबूवत अता फरमाई, किताब अता फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम के तमाम नबी बिल इत्तेफाक बिल इज्मा उम्मत के उलमा सबके सब मुत्तफिक कि हजरत इब्राहीम की इस दुआ के बाद जो नबी भी आया है वो हजरत इब्राहीम की आल औलाद में से आया है, सैयदना इब्राहीम की नस्ल में से आया है। और बेटा तो एक काम का निकल आए ना तो आपको ऐसा अजर मिलता है जिसकी आप तवक्को ही नहीं कर सकते। तो इब्राहीम को तो अल्लाह ने ऐसे बेटे अता फरमाए, ऐसी नस्ल अता फरमाई, ऐसी लड़ी अता फरमाई जो एक से बढ़कर एक है, जिनका जिक्र करते जाओ तो आदमी दंग रहता है। अगर आप शुरू कर लें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कितने बड़ी यानी ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर उसके तकवे का क्या आलम हो, उसकी लिल्लाहियत का क्या आलम हो कि जो छोटी उम्र में बाप का ख्वाब सुनकर इतना ज़की है, इतना फहीम है, इतना बसीरत वाला है कि वो कहता है सतजिदुनी, बाप ने ख्वाब सुनाया है, मैंने ख्वाब में देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु, तुझे सिवा कर रहा हूँ। वो इतना बसीरत वाला है कि वो अपने वालिद से ये कहता है, किसी से ताबीर पूछो ये नहीं कहा, किसी से पूछो इसका हल क्या है ये नहीं कहा, बल्कि कहा या अब तिफाल मा तो उमर, आपको जो हुक्म दिया गया है उसको पूरा कर दीजिए। कैसी बरकत है। अल्लाह ने बेटे तो अल्लाह ने भी अता फरमाया, अल्लाह उनको भी बाबरकत बना दे, जो बात कहें तो सीने ठंडे हो जाए। कैसा सीना ठंडा हुआ होगा सैयदना इब्राहीम का कि जिस बच्चे के गले पे छुरी चलाने का कह रहा हूँ, वो ये नहीं कह रहा कि ये छुरी मेरे गले पे क्यों चले, ख्वाब आपको आया है, लेकिन वो ये जवाब देता है, अपने बाप का सीना ठंडा कर रहा है, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मेरे बारे में फिक्र मत कीजिए, मैं इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से हूँ। फिर अल्लाह ने इसहाक अता फरमाया, इसहाक अल्लाह के नबी हैं। फिर अल्लाह ने याकूब अता फरमाए, फिर अल्लाह ने यूसुफ अता फरमाए। कैसी बड़ी बरकत है। रहती दुनिया तक ना कोई याकूब का सब्र भूलेगा। और बड़ी आजमाइश थी, और 2-4 दिन की आजमाइश नहीं, 2-4 दिन की बीमारी परेशानी नहीं, 40 साल बेटे से दूरी, 40 साल की दूरी कोई मामूली बात नहीं कि हजरत याकूब खुद कहते हैं, रो कर मेरी आंखें सफेद पड़ गई हैं, आंखों की बिनाई चली गई है, इतना गम, लेकिन एक जुमला भी ऐसा नहीं जो रब के सामने शिकवे का हो। कैसी बाबरकत नस्ल है। फिर अल्लाह ने यूसुफ अता फरमाया, यूसुफ अल्लाह ने उसको हुस्न में भी बरकत अता फरमाई है और किरदार में भी बरकत वाला बनाया है। रहती दुनिया तक, जब तक लोग जवानों के साले होने की सालहियत की बात करेंगे तो हमेशा सबसे बड़ी और सबसे नुमाया मिसाल सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की हो, जो बंद कमरों के अंदर भी वजीर आजम की बीवी की तरफ से गुनाह की इस पेशकश के बाद भी अल्लाह से डरने वाला, तन्हाइयों के अंदर भी कहता है माअज़ल्लाह। कैसी बाबरकत बात है। जब भी कोई, और अल्लाह ने इसको रसूलुल्लाह ने कैसे बयान फरमाया कि ये इतना बड़ा काम है कि जब भी कोई इनकार करेगा जन्नत में अपना मुकाम बना देगा, अर्श के नीचे अपने उस साए के अंदर जगह बना देगा। इतना बड़ा काम है। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम अता फरमाए, अल्लाहु अकबर, जहां मूसा को नबूवत मिली उसको मुबारकबादी करार दिया। जहां जहां आले इब्राहीम ने जिस जगह को आबाद किया है वो जगह भी मुबारक है। कौन सा शहर आबाद किया है? मक्का। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतुम मुबारकन मुबारकन मुबारकन। दूसरी कौन सी जगह आबाद की है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही
لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. جہاں جہاں آل ابراہیم گئی ہے برکتوں کی برکتیں وہاں چلی گئی ہیں. جو ذکر ان پر نازل فرمایا، جو کتابیں ان پر نازل فرمائی. 4 بڑی کتابیں ہیں، اتفاق ہے ہم سب کا اس بات پر. یہ چاروں کتابیں کس کو عطا کی؟ آل ابراہیم. تورات کس کو ملی؟ بولیے موسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. زبور کس کو ملی ہے؟ داؤد علیہ السلام کو. داؤد کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. اس کے بعد انجیل کس کو ملی؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی نسل ہے، نسل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. نسل وہ ہے اس نسل میں. اور پھر آخری کتاب کس کو عطا کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنی برکتوں والے ہیں، اتنی برکتوں والے ہیں. اللہ کی قسم ہے کہ اگر کسی برتن میں ہاتھ ڈال دے تو اس میں سے انگلیوں میں سے پانی چشموں کی طرح جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو اتنی برکت والے ہیں کہ اگر کسی ہانڈیا میں لعاب ڈال دیں وہ 4-6 افراد کا کھانا 1400 افراد سے بھی ختم نہیں ہوتا. جو ایسی برکت والے ہیں. جابر کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ اللہ کے رسول باپ فوت ہو گیا، باپ شہید کر دیا گیا، اس کا مسئلہ کیا گیا، بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی تربیت کفالت کی پریشانیاں ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے اللہ کے رسول باپ نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا، قرض لے کر خرچ کر دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ قرض اتارا نہیں جاتا، مانگنے والے زیادہ ہیں، مال بہت تھوڑا سا ہے. کہا جاؤ پریشان نہ ہونا، جس دن اپنا خط اتارو گے مجھے بلا لینا اور اپنے ان سارے قرض خواہوں کو بھی بلا لینا. وہ قرض خواہ بھی بہتے ہوئے چھوٹا سا ایک ڈھیر ہے کھجوروں کا، وہ آپس میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں. اس سے ہمارا کیا بنے گا؟ پیارے رسول آئے ہیں، آپ نے اس کے گرد ایک چکر لگایا ہے، ایک چکر لگایا، دعا کی. کہا جب بیٹھ گئے پاس ہی کہا تولتے جاؤ اور ان کو دیتے جاؤ. اور جابر حیران ہے، یہ اتنی سی کھجوریں اب تولنا شروع ہوئے، سارے کے سارے قرض خواہوں کو دے کر بھی کھجوریں ویسی کی ویسی ہیں. ایسی برکت والی ذات، ایسی برکت والی ذات، اور جس کا تعلق اتنا برکت والا ہے کہ کوئی اس کو اپنی آنکھوں سے ہاتھ ایمان میں دیکھ لے. عرش والا کہتا ہے ان کو بشارت دے دو، انہوں نے تیرے چہرے کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے، میں نے ان پر آگ حرام کر دی ہے. ایسی بابرکت ذات. اور صرف مرد نہیں، اس نسل کی عورتیں دیکھیے. اللہ اکبر. اگر ہم ام اسماعیل کی بات کریں، ام اسماعیل کی کیسی بابرکت ذات ہے، کیسی بابرکت ذات، جو بھاگ رہی تھی، چل رہی تھی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے ایسی برکت اس عورت کے قدموں میں رکھی ہے، رہتی دنیا تک، جب تک حج کی عبادت ہوتی رہے گی. حج مکمل نہیں، عمرہ مکمل نہیں، جب تک کہ اس ماں کے قدموں پر قدم دوڑاتے ہوئے آدمی نہیں گزر رہا ہے. کیسی بابرکت ذات ہے. اور اگر ہم ام موسیٰ کو دیکھیں، کتنی بڑی عورت ہے. عرش والا کہتا ہے جو چن چن کر اپنی مرضی سے پیغام بھیجتا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، کوئی عزت دینے پر اسے مجبور نہیں کر سکتا. وہ آسمان والا کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی ہے، ہم نے ام موسیٰ پر کلام بھیجا ہے، ہم نے ام موسیٰ کو پیغام بھیجا ہے اور اس سے وعدہ کیا تھا تم اپنے بیٹے کو حوالے کر دے. کیسے تقوی والے، کیسے توکل والے لوگ تھے. عرش والے نے پیغام رسانی کی ہے، ڈال دے صندوق میں، پھینک دے اس دریا کے اندر. ہم نہ صرف اسے بچائیں گے بلکہ دشمن کے گھر پہنچائیں گے، پالیں گے، وہاں پر لائیں گے تیرے پاس، تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گے. اللہ نے وعدے پورے کیے. اور نیچے آ جائیے، ام مریم کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. یہ بھی آل ابراہیم ہے، ابراہیم کی نسل ہے. اور کیسے بڑے لوگ ہیں، حاملہ ہیں.
شوہر فوت ہو گیا تو کیا کہتی ہیں؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مالک تو نے فضل کیا، یہ بچہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، تیرے لیے سونپ دیتی ہوں۔ اللہ نے ذکر کیا، یہاں بھی دیکھیے توحید کا ایک سبق ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کا ایک ہی بچہ اس کے ابھی پیٹ میں ہو، ہمیں یہاں 4 6 بچے ہوتے ہوئے یہ حوصلہ نہیں ہو رہا کہ ہم ایک بچہ اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ ہمیں حوصلہ نہیں ہوتا کہ ایک بچے کو قرآن حدیث کے لیے وقف کر دیں، ایک بچے کو کم از کم دین کے لیے وقف کر دیں۔ ہمیں مشکل لگتی، اس کا ایک ہی تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اس نے تعجب کیا جب اس نے بیٹی کو جنا تو حیران ہو گئی، اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے لیکن اب بیٹی ہو گئی ہے، اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ عرش والا کہتا ہے وہ تو پہلے ہی جانتا تھا، جو کام بیٹے نہیں کر سکتے اس نے بیٹی سے لینا تھا۔ پھر اگلی نسل مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام کتنی بڑی ہستی ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی آل ابراہیم سے، بنیادی طور پر آل عمران سے، لیکن پیچھے ایک ہی نسل ہے، آل ابراہیم ہے۔ اللہ نے کس کام کے لیے چنا ہے اور کتنی بڑی آزمائش تھی کسی پاک دامن عورت پر، کتنا مشکل امتحان تھا، لیکن جب اللہ کے فرشتے نے اللہ کا پیغام دیا ہے تو انہوں نے قبول کیا ہے۔ جانتی تھی ان پر اعتراض ہوگا، سوال بھی کیا تھا، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، میرا نکاح نہیں، شادی نہیں، بلکہ قوم نے بھی کہا تھا جب بچے کو گود میں اٹھا کر لائی تھی تو قوم نے بھی یہی کہا تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ کیا طوفان مچایا ہے؟ فاشارت الیہ، اس کو چونکہ پیغام دیا تھا، تو نے جواب بھی خود نہیں دینا، تیرے جواب ہم دیں گے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کیسی بات کر رہی، پہلے بچہ اٹھا لائی ہو، نہ تمہاری شادی ہوئی نہ نکاح ہوا، یہ کیا ہے؟ پہلے بچہ لے آئی ہو، اب بچے کے لیے کہتی ہو کہ پوچھو بھی اس سے۔ اور اس نے جواب دیا، اس کے بلائے سے بولا۔ یہ ساری عجب کہانیاں آل ابراہیم سے جڑی ہیں، چھری نہیں کاٹتی تو آل ابراہیم کو نہیں کاٹتی، آگ نہیں جلاتی تو ابراہیم کو نہیں جلاتی۔ گود میں پڑا ہوا بچہ اگر اپنی ماں کی گواہی دیتا ہے تو آل ابراہیم کا بچہ ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ تم اس سے تعارف مت کرو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ پھر نیچے آ جائیے، نبی علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، یہ آل ابراہیم ہے، سیدہ خدیجہ ملکۃ العرب، عرب کی شہزادی، مالدار، ایسی مالدار کہ اللہ نے اس کے ساتھ میرے نبی کے نکاح کو بھی انعام قرار دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یاد کرو اے حبیب، ہم نے تمہارے اوپر ایک احسان یہ بھی کیا کہ ہم نے آپ کو خدیجہ عطا فرمائی تھی۔ وہ خدیجہ، مالدار خدیجہ، جس کے پاس 20 ملازم، نوکر چاکر، لیکن وہ اپنے شوہر کی کیسی خدمت گار ہے۔ ان کا شوہر جب حضرت رسول اللہ وہاں غار حرا کے اندر کئی روز کے لیے وہاں فاقہ کشی بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں، اس حق کی تلاش میں ہیں جو حق اس زمانے کی ضرورت تھی، اس حق کے لیے منتظر بھی ہیں۔ اور جب کھانا ختم ہو جاتا ہے، ان دنوں کے حساب سے سیدہ خدیجہ اپنے سر پہ رکھے ہوئے ان برتنوں کو، اس کھانے کو لے کر اس پہاڑ پہ چڑھتی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے بتایا وہ خدیجہ آ رہی ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ خدیجہ آ رہی ہیں، اللہ کا سلام پیش کیجیے ان پر، اور انہیں بتائیے اللہ نے آپ کے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کر رکھا ہے، ایسا موتی کا محل جس کے اندر کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔
اللہ اکبر. پھر آپ کو بیٹی عطا فرمائی فاطمہ. میں مردوں کی بات نہیں عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی کیا کمال کی ہیں. وہ فاطمہ جس کے لیے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ آل ابراہیم ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس فاطمہ کی نسل کو برقرار رکھا اور جس فاطمہ کی نسل میں سے اب دیندار لوگ موجود ہیں، بنو تمیم والے بھی موجود ہیں، فاطمہ کی نسل بھی موجود ہے. یہ پاکستان کے مراسی سارے حضرت فاطمہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر بھانگ گھوٹنے والے، نشہ کرنے والے، یہ کڑے پہننے والے، یہ کالے لباس پہن کر ماتم کرنے والے، یہ نوحہ بیان کرنے والے، ان کا کوئی تعلق سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. وہ تو وہ ہیں کہتی ہیں اگر میرا دکھ اگر دل پر ڈال دیا جائے، میرے نبی کے جانے کا جو دکھ ہے وہ اتنا بڑا دکھ ہے، اگر میرے دکھ کو دل پر ڈالا جائے وہ رات میں بدل جائے، لیکن ایک جملہ بھی اپنے رب کی رضا اور مرضی کے خلاف نہیں کہتی. وہ فاطمہ جن کے لیے کہا تھا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور اللہ نے بیوی بھی ایسی کمال کی ایک اور عطا فرمائی ہے. 4 عورتیں فرمایا کامل ہیں. کون کون سی ہیں بھی؟ 4 کامل عورتیں: آسیہ، مریم، خدیجہ، فاطمہ سلام اللہ علیہن. یہ کمال کی عورتیں. اور جب باری آئی آپ کی رفیقہ حیات کی، صدیقہ کائنات کی، فرمایا فضل عائشہ، فضل عائشہ کا، عائشہ کی فضیلت علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر ایسے ہے کہ فضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کے کھانے کو باقی سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. وہ جس کی 2 عورتوں کی گواہی ان کی برات اور اپنے قرآن میں نازل کی ہے، ایک سیدہ مریم اور دوسری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ برکتیں ہیں جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی آل اولاد کو حاصل ہوئی، جو ہم اپنے نبی کے لیے ان کی آل اولاد کے لیے مانگتے طلب کرتے ہیں. اور جتنا جامع درود ہم پڑھتے ہیں نا، ایک طبقہ وہ ہے نا جو صرف یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اسی پر اتفاق کرتا ہے اور اس میں آل کو شامل کرتا ہے مخصوص آل کر کے. لیکن جس برکت والا درود ہم پڑھتے ہیں، جس عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے کوئی ہماری عقیدت کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ کی آل اولاد میں آپ کی ساری بیٹیاں، آپ کے سارے داماد، آپ کے سارے یار، آپ کی ساری بیویاں، آپ کے سارے رشتے دار، ہم بلا تفریق آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہم اس میں تفریق نہیں کرتے. یہ آل ابراہیم ہے، یہ ان کو ملنے والی برکتیں ہیں. گویا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا ہو، اللہ سے اپنا تعلق بہتر کرنے والا ہو، اللہ نسل در نسل سلسلہ چلا دیتا ہے. اللہ اس نسل کو لوگوں کے اندر ممتاز اور نمایاں کر دیتا ہے. ورنہ کوئی ہے جو قارون کی نسل سے اپنے آپ کو کہتا ہو؟ کوئی ہوگا؟ کوئی یاد کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال تھا؟ ہاں، جب بھی کوئی یاد کرے گا نفرت سے کرے گا، نفرت سے کرے گا، برے تذکرے کے ساتھ کرے گا. اور کوئی ہے ان چند اقلیتی طبقہ بدبختوں کے، ان کے سوا امت کا ایک بڑا طبقہ جب بھی عثمان کے مال کو یاد کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ عثمان کے لیے دعائیں نہیں کرتی، عثمان کے لیے محبتیں پیدا ہوتی. یہ اس سلسلے کی وجہ سے ہے، اس تعلق کی وجہ سے ہے. جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے
اللہ اس نسل کو ساری کائنات میں ممتاز کر دیتا ہے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، دین کے ساتھ جڑنے والے، دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، اللہ کی توحید کے ساتھ جڑنے والے، رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کے ساتھ جڑنے والے، آپ کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنے والے، اللہ ان نسلوں کو مبارک نسلوں میں تبدیل کر دیتا۔ یہاں کتنے ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کے باپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح العقیدہ تھے، جن کی مائیں بھی صحیح العقیدہ تھی، آج ان کے بیٹے یہاں موجود، آج ان کی اگلی نسل یہاں موجود، آج ان سے اگلی نسل بھی یہاں موجود۔ کیا یہ برکت نہیں ہے؟ توحید کی برکت کہ اللہ اس سلسلہ توحید کو چلا دیتا اس نسل کے اندر، پھر وہ نسلیں پہچانی جاتی، ان کے ذکر کیے جاتے، ان کے تذکرے کیے جاتے، ان سے محبتیں کی جاتی۔ وہ لوگ بھی اب ان نسلوں سے محبت کرتے ہیں جن کا ان سے کوئی نسلی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کیا یہاں بر صغیر میں بغیر کسی تعلق کے لوگ غزنوی خاندان اور ان کی نسل سے محبت نہیں کرتے، لوگ لکھوی خاندان ان کی نسل سے محبت نہیں کرتے، لوگ احسان علی ظہیر ان کی نسل سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی برکت ہے جو حاصل ہوتی ہے ہر اس شخص کو جو خالص اللہ کی توحید کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوں یا بڑی بڑی آزمائشیں ہوں، وہ اپنے رب پہ راضی رہتا ہے، وہ شکوے نہیں کرتا۔ یہی ابراہیم کی سیرت ہے، اور اللہ ہمیں اس سیرت کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔